بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب آپ سبھی کے سامنے ابھی بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، کئی ساتھیوں نے ہماری جو وال پہ تحریر آئی تھی انگلش لنک کے حوالے سے بزنس ٹوڈے کا، اور رات میں نے NPR پہ لکھا تھا، تو انہوں نے پڑھ کے یہ کہا کہ آپ ان کا خلاصہ اگر اردو میں ویڈیو کی شکل میں تیار کر دیں تو ہم سب کے لیے بہت ہی آسانی کا اور راحت کا باعث ہوگا یہ۔ تو میں ابھی NPR کے حوالے سے ہی کچھ باتیں کہنے کے لیے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں۔ CAA کے اوپر مجھے ابھی کچھ نہیں بولنا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے تو بارہا یہ بات کہہ دی جاتی ہے جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو، اور احتجاج پورے ملک میں چل ہی رہا ہے۔ کہنے والے آفیشیلی طور پہ، سرکاری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناگرکتا دینے والا قانون ہے، لینے والا نہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر دینے والا قانون ہے یہ، تو جو لوگ آج NRC کے نام سے آسام کے اندر نکال دیے گئے ہیں، فہرست سے خارج کر دیے گئے ہیں وہ، تو کیا ان سب کو آپ شہریت دیں گے؟ یعنی انکلوڈ مسلم کمیونٹی کے، یا پھر انہیں آپ شہریت نہیں دیں گے اور وہ بیچارے نکال دیے جائیں گے؟ تو پھر NRC یا NPR جو آئندہ آپ لائیں گے، تو کیا اس CAA کے حوالے سے کیا وہاں پہ آئندہ بھید بھاؤ یا تفریق نہیں کی جائے گی؟ یہ سوال آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ پوچھتے رہیں کہ آیا دیں گے یا نہیں دیں گے۔ میں آتا ہوں NPR کی طرف۔ آپ سب کو یاد ہوگا کارگل جنگ جو 1999 میں پیش آئی تھی، اس وقت میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ سرحد کے تھرو کچھ لوگ ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں، در اندازی کر گئے ہیں، گھسپیٹیا جسے کہتے ہیں، گھسپیٹ کر گئے ہیں وہ۔ تو ان کو کیسے پہچانا جائے، کیسے یہاں سے نکال باہر کیا جائے، یہ ملک کے لیے چیلنجز تھا۔ چنانچہ اس وقت میں ایک کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تجویز پیش کی انہوں نے کہ ہم ایک شناختی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ ہم جاری کریں جس سے پتہ چل سکے کہ یہ ہندوستانی ہے اور فلاں ہندوستانی نہیں ہے۔ اور اس کو لے کے پھر 2003 کے اندر ایک رول بنایا گیا جس کو NPR کہا جاتا ہے، اور یہ رول بنا ہے سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت، یعنی کہ جو شہریت کا جو قانون 1955 میں بنا تھا اور پھر بعد میں اس میں ترمیمات ہوتی رہی، اس ترمیم سے ہوتے ہوتے جو 2003 تک پہنچا ہے، اس میں پھر ایک رول بنا کر کے اس کو داخل کیا گیا۔ تو یہ سٹیزن شپ ایکٹ ہی کا باضابطہ ایک رول ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ NPR کے لے کر کے پورے ملک میں چرچا پھر سے چل پڑا ہے، 1 اپریل سے اس کے نفاذ کی بات بھی آ رہی ہے، اور اسی پہ میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ ہو یہ رہا ہے کہ اس NPR کو آج سو کالڈ دانشور لوگ یا میڈیا والے بتا یہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہندوستانی کا کیا شیشو یا پھر کہہ لیجیے اکانومی کیا کچھ ان کی حیثیت ہے، رتبے ہیں، اس کا پتہ لگا جا رہا ہے کہ سوشل کہہ لیجیے کہ سماجی کا رتبہ ہے ان کا، مالی کیا، معاشی کیا حیثیت ہے ان کی، تاکہ یہ ڈیٹا بیس تیار ہو تو پھر ان کو سرکاری یا فلاحی جو اسکیم ہے وہ وہاں تک پہنچائی جا سکے۔ یہ NPR کے پیچھے اس کا یہ فلسفہ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ میں مانتا ہوں جہاں تک یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ NPR یہ دراصل NRC کا پہلا قدم ہے، یہ جو ایک سٹیزن جو یہاں کا یوزول ہے رہنے والا یا جو ڈاؤٹ فل ہے اس کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے یہ ایکسرسائز کیا جا رہا ہے۔ جبکہ وہ فلاحی چیزیں یا جو اسکیم دی جاتی ہے وہ ایک عام سینسس ایکٹ، جو سینسس ایکٹ کے 1948 میں لاگو ہوا تھا، اس کے تحت آتا ہے وہ، اور وہ اس لیے آیا تھا وہ ایکٹ کیونکہ 1872 میں انگریز سرکار کو یہ لگا کہ یہاں کے جو لوگ شوشت ہے، ونچت ہے، محروم ہے، استحصال زدہ، جیسے OBC ST یا کہہ لیجیے کہ دلت وغیرہ جس میں آتے ہیں یہ SST والے سب، ان کو انہوں نے سرکاری مراعات دینے کے لیے کہا تھا کہ ہم ان کا ڈیٹا بیس تیار کریں گے ہر 10 سال پہ، اور ان کو جو کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں مراعات وہ دیں گے۔ وہ ہوتا رہا، لیکن پھر 1948 میں قانون باضابطہ مستقل بنا دیا گیا ملک آزاد ہونے کے بعد، اور اس کو 1951 میں کیا گیا، اور اس میں یہ کیا گیا فرق کہہ لیجیے کہ قانون بنانے کے بعد کہ پہلے ذات کے لحاظ سے اس میں مردم شماری ہوتی تھی، بعد میں ذات کے کالم کی جگہ پہ مذہب کو ڈال دیا گیا، اور اس طریقے سے جو SC ST OBC والے کو ملنا تھا وہ مستقل پورے ہندو میں اس کو بانٹ دیا گیا اور محروم کر دیا گیا مسلمان کو۔ 1951 کا بھی ایک مشہور ہوگا وہ، آج بھی عربی سینا والے اس پہ مستقل احتجاج کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے رہتے ہیں وہ۔ تو یہ جو فلاحی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ عام مردم شماری جسے کہہ لیجئے، سینسس ایکٹ جو آپ کا 1948 کے ذیل میں آتا ہے، اس حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ NPR جو ہے یہ آپ کا باضابطہ سٹیزن شپ ایکٹ جو بنا ہے 1955 میں، اور اس میں جو ترمیمات ہوتے ہوتے آئی ہیں، اور پھر 2003 میں جب یہ لوگ پہنچتے ہیں اور کارگل جنگ کے پیش نظر اس کو رکھتے ہیں سامنے میں تجویز کو، تو اس میں پھر یہ ایک رول بنا کر کے داخل کرتے ہیں۔ تو یہ سٹیزن شپ ایکٹ شہریت کے حوالے سے ہے، کسی اسکیم یا رعایت کے حوالے سے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ڈاٹ کلیئر کر لیں آپ۔ فرق کے حوالے سے میں 5-6 فرق اس میں بتانا چاہوں گا، اس کو ذرا سا ذہن میں بٹھا لیجیے۔ پہلا فرق تو یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ابھی NPR ہونے جا رہا ہے یہ سٹیزن ایکٹ کا رول ہے، یہ نہ کہ یہ عام سینسس ایکٹ جو 1948 والا اس کا ہے یہ۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے اندر مردم شماری کے اندر جو جسے میں بار بار عام سینسس ایکٹ 1948 کہتا ہوں میں،
اس میں یہ کہیں پہ نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی ساری تفصیلات ہمیں فراہم کریں، مہیا کریں. ایون آپ دیکھیں گے کہ خاتون سے بھی اس میں رول بنا کے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کا کسٹم یا آپ کا رواج ایسا ہے آپ کے قبیلے میں کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح یا شادی ٹوٹ جائے گی تو آپ نام نہ بتائیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. لیکن اس NPR کے اندر باضابطہ جو ہیڈ آف فیملی ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ سارے لوگوں کی معلومات فراہم کریں، اور یہ برڈن اس کو رکھا گیا کہ درست معلومات فراہم کریں ورنہ آپ کو جرمانہ سے گزرنا ہوگا. یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر. تیسرا فرق میں آپ کو یہ بتا دوں جو بہت ہی کے لیے دلچسپ ہے. عام سینسس ایکٹ جو بنا تھا 1948 کے اندر، یاد رکھیے پہلے ایک بنتا پھر بعد میں کیسے اس کا نفاذ، اس کے لیے رول بنائے جاتے ہیں، ABC کر کے جو سیکشن اس کے سب سیکشن آتے ہیں. وہ اس میں یہ ہوا NPR کے اندر کہ پہلے رول بنا دیا گیا اور کس ایکٹ کے تحت میں رکھیں گے اس کو بعد میں لایا گیا. یعنی رول بنا رہے ہیں یہ لوگ 2003 میں، اور کس ایکٹ کے تحت لائیں گے 14A کے بعد جو آئی ہے اس میں، وہ اس کو لا رہے ہیں 2004 میں. اس کو آپ عام زبان میں کہیں یا پروفیسر مصطفیٰ فیضان مصطفیٰ صاحب کی زبان اگر آپ کہیں تو پہلے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، بعد جا کے باپ کی پیدائش ہوتی ہے. غضب کی لاجک ہے یہ بھی فالٹ ہے اس میں. جبکہ سینسس ایکٹ جو 1948 بنا اس میں ایسا نہیں، پہلے ایکٹ بنا ہے بعد میں پھر رول اس کی پورے فریم کیے گئے ہیں. چوتھا فرق اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ بتا دوں کہ یہ جو عام سینسس یعنی کہ مردم شماری ایکٹ جو 1948 والا ہے، اس میں صرف ایک ہندوستانی کو چننے کی بات کہی گئی ہے کہ اس کو آپ گن کر کے بتا دیں کون کون ہندوستانی ہے، ہاؤس لسٹنگ کر دیں گا آپ اس کی. جبکہ یہ NPR جو ہے اس کے اندر کیا رکھا گیا ہے کہ آپ ہندوستانی، غیر ہندوستانی، انلیگل مائگرینٹس یعنی کہ غیر قانونی طور پہ جو مہاجر ہیں، یا اسی طریقے سے جو ڈاؤٹ فل شہری ہیں، کون ڈاؤٹ فل شہری نہیں ہے، ان تمام لوگوں کا آپ ڈیٹا تیار کریں. یہ ہے اس میں NPR کے اندر، یعنی کہ اس کو ڈاؤٹ فل بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو یاد رہے کہ مردم شماری ایکٹ کے اندر کہیں پہ بھی جو گننے والے آتے ہیں، نومریٹر جسے کہتے ہیں، شمار کرنے والا، اس کو یہ اختیار دیا نہیں گیا کہ تم کسی کو چاہو تو شہری کہہ دو، تم جس کو چاہو تو اس کے سامنے میں ایک نشان لگا دو کہ بھائی اس کی شہریت میں ہمیں شک ہے. کہیں نہیں ایسا ہے، اور صرف ایک ہندوستانی کو معمولی طور سے گن کے جاتا ہے اپنا وہ. لیکن NPR کے اندر میں نے بتا دیا کہ ہندوستانی، غیر ہندوستانی، جو مہاجر ہے، جو باہر سے آ گیا، جو گھسپیٹیا ہے، جس پہ شک ہے، ان سب کو گنتی بھی کرنی ہے. پلس لوکل آفیسر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم جس کو چاہو ڈاؤٹ فل قرار دے سکتے ہو. کیا بتائیے افراتفری کا ماحول ہوگا یہ، کس طریقے سے غریبوں کا خون چوسا جائے گا اس کا اندازہ لگائیے. پلس اس میں یہ بھی کیا گیا وہاں پہ مردم شماری میں کوئی پڑوسی کیا کہتا نہیں کہتا اس پہ دھیان نہیں دینا، آپ کو شمار کر کے لے جانا، ڈیٹا تیار کرنا. لیکن NPR کے اندر یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ بھائی فلاں آدمی ایسا ویسا مشکوک ہے تو اس پہ دھیان دیا جائے. کیا غضب کی بات ہے بتائیے. یہ پانچواں ہو گیا، چوتھے کے بعد پانچواں کہہ لیجئے کہ، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ NRC کا پہلا قدم ہے کہ ہم ڈاؤٹ فل بنائیں گے، اس کے بعد پھر ان کو چھٹائی کریں گے جب NRC پورے ملک میں نافذ کریں گے تو ہم. اور یوزول ان یوزول کی بات تو اس میں خیر یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، جس کو میں بتا دیں کہ ہندوستانی غیر ہندوستانی سب کو لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ. اور NRC کا پہلا قدم اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ آپ دیکھ لیں آسام کے اندر NPR نہیں لانے والے. کیوں؟ اس لیے کہ NPR وہاں لاتے جہاں پہ ہم کو NRC کرنا ہے، وہاں آلریڈی NRC کر چکے ہیں تو ہم NPR کیوں لائیں گے وہاں پہ، تو اس کو خارج کر دیا ہے. باقی ہندوستان بھر میں NRC نہیں ہوا اس لیے ہم NPR کریں گے تاکہ اس مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ میں NRC کو لا سکے. یہ خطرناکی اس کی جو میں بارہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس کے بعد چھٹا فرق اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو سب سے دلچسپ یہ ہے کہ مردم شماری کا جو ایکٹ ہے عام سینسس سے، جس سے میں بار بار کہہ رہا ہوں 1948 والا، جس کو فلاحی اور کہہ لیجیے کہ عوامی رعایت کے لیے سرکار کی کیا اسکیم ہے اس تک پہنچانے کے واسطے کیا جاتا ہے. یہ اس میں گائیڈ لائنس طے ہیں، اس کے سارے رولز طے ہیں باضابطہ کس کس طریقے سے اس کو نافذ کرنا ہے، کیا کیا کرائٹیریا ہوگا. لیکن NPR کے لیے کوئی رولز، کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئے ہیں، جس کو آربیٹریری کہہ رہے ہیں باضابطہ ماہرین قانون کے منمانی طریقے سے ہوگا. جس کو چاہو ڈاؤٹ فل کہہ دو، جس سے چاہو جو مانگ لو، جس کو چاہو چھوڑ دو. یہ سارا کا سارا اس میں جو ہے ایک گائیڈ لائن نہ دینے کے بنیاد پہ ایک بحران پیدا ہونے کا پورا امکان، اور اس کو ایسے خالی چھوڑ دیا گیا ہے. تو ان سب چیزوں سے آپ اندازہ لگائیے جتنی فرق میں ان دونوں کے بیچ میں بتا رہا ہوں، ان فرقوں کو سامنے میں رکھنے کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ہندوستانی ڈیٹا بیس تیار اور سوشو اکنامی کے لیے کہ سماجی اور مالی کیا حیثیت ہے، پسماندگی ہے، خوشحالی ہے، اس کے لیے سرکار ایسا کر رہی ہے؟ نہیں. یہ جیسا کہ 12 راجناتھ سنگھ سے لے کر کے نتیانند تک اور ہوم منسٹر یہ سب جو کہتے رہے کہ NRC کی طرف پہلا قدم ہوگا، دراصل یہ وہی چیز ہے. کیونکہ یہ سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت میں اس کو لایا گیا ہے، کسی عام سینسس ایکٹ کے تحت میں نہیں لایا گیا ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے جو ماہر قانون طے کریں گے اس کو، وہ یہ کہ کیا ایسا ڈیٹا تیار کروانا یہ رائٹ ٹو پرائیویسی کے اگینسٹ میں نہیں جاتا؟ بالکل جاتا ہے. کیونکہ بھائی یہ میری اپنی پرائیویسی ہے کہ میں کون ہوں، میری شادی کہاں ہوئی، کہاں رہتا ہوں، یہ میں اپنے طور پر رکھوں گا. میں سب کو کیوں بتاتا پھر اس کو؟ یہ خود اس کے اوپر بھی بات آتی ہے.
तो इन तमाम फर्कों को सामने में रखें। सीए के हवाले से जो सवाल मैंने किया कि वाकई सबको नागरिकता दी जाएगी या भेदभाव किया जाएगा, उसको आप सामने में रखें तो सारा का सारा मंजर आपके सामने में आ जाएगा। आखिरी में 2 सवाल जो लोग हमसे पूछ रहे हैं, और वो पूछने वाले कई दोस्त हैं उसमें बहरहाल, वो लोग ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आखिर फिर मुल्क की हिफाजत के लिए आपने जैसा कहा कारगिल के अंदर जो है जंग का मरहला पेश आया, कुछ दरअंदाज घुस आए, तो उनको देश से निकाल बाहर करने के लिए क्या किया जाए। और दूसरा जो बारहा कहा जाता है कि भाई बीजेपी लेकर के नहीं है, इसको तो कांग्रेस लेकर के आई है, कांग्रेस 2010 में इसका एक्सरसाइज कर भी चुकी है एनपीआर का। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस का जवाब दे दूं। मैं बता चुका हूं आपको, कारगिल जंग जो पेश आई थी वो दौर था वाजपेयी सरकार का। 2003 के अंदर भी वाजपेयी सरकार थी। 2004 में जो मैंने बताया कि बेटा पहले बाप बाद में आ रहा है, तो रूल पहले बना दिया, एक्ट बाद में ला रहे हैं, ये सब मुद्दत बाज़ाब्ता वाजपेयी सरकार में गुजरी है, कांग्रेस सरकार में नहीं गुजरी है। हाँ, कांग्रेस ने इसके फरेम होने के बाद 2010 में जो किया है सेंसस, और 2011 में सॉरी, 2010 में उसने एनपीआर की कोशिश की, तो वो वहां पर इस तरीके का डाउटफुल किसको शहरी करार दे नहीं दे, या फिर एक लोकल रजिस्ट्रार को ये इख्तियार दे दे, ऐसा कुछ नहीं की थी वो। अगर करती तो आज जो हंगामा हो रहा है उस वक्त में हंगामा होता। मुल्क के लोग ऐसे सोते नहीं है, याद रखिए आप। तो ये दूसरी बात, किसी भी कांग्रेस के नेता ने कभी नहीं कहा कि हम एनआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं ये एनपीआर को लेकर के। जैसा कि इस सरकार के जितने मिनिस्टर गुजरे हैं, होम मिनिस्टर कह लीजिए, वो सब इस बात को कहते रहे हैं। इसलिए मुझे कांग्रेस से यहाँ पे हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये जो भ्रम बताया जाता है उसके बारे में मैं क्लैरिटी करना चाहूंगा, सफाई कर देता हूं इस बात की। दूसरी चीज कि आखिर मुल्क की हिफाजत कैसे की जाए, तो मुल्क की हिफाजत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मुल्क की हिफाजत का सबसे आसान तरीका यह है कि आपके पास एजेंसी है, आपके पास महकमे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन तमाम को लगाइए ताकि स्क्रूटनी करे, छन्नी से छान ले कौन इंडियन है और कौन इंडिया के खिलाफ जा रहा, बिना किसी मजहब के। आज मफाद के चक्कर में कोई इंसान मजहब को नहीं देखता, न मुल्क को देखता, अपने पैसा मिलना चाहिए, तो लिहाजा वो मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, जो मुल्क को नुकसान भी पहुंचा सकता है और मुल्क से वफादारी भी दिखा सकता है। तो वफादार को रखने की कोशिश करें और गद्दार को निकालने की कोशिश करें आप। और स्क्रूटनी के बाद सारे पब्लिक ये सरकार से अपील करे, और मैं भी सरकार से कहना चाहूंगा कि आप 3 काम करें। सबसे पहले हर हिंदुस्तानी को पढ़ा लिखा बना दीजिए, ताकि किसका नाम गलत हो रहा है, कहाँ स्पेलिंग गलत हो रही, कहाँ मिस किया जा रहा है, उसको वो देख सके, पकड़ सके। दूसरी बात, सारे घर के अंदर आप बिजली पहले आम तरीके से पहुंचा दीजिए, अंधेरा कहीं ना रहे वो। क्यों? इसलिए कि तीसरा मरहला जो है होगा, या तो आप जज के हाथ में चीज दीजिए, किसी लोकल रजिस्ट्रार के हाथ में मत दीजिए, या फिर ऑनलाइन करके हर हिंदुस्तानी को पढ़ा लिखा बना करके बिजली के थ्रू उनको ये कह दीजिए कि देखो तुम फला फला डॉक्यूमेंट्स रख करके अपनी नागरिकता के लिए, या किसी को इस बात का इत्मीनान रहे कि मेरे साथ कहीं से कोई चीटिंग नहीं की गई है, मेरे नाम में कोई तब्दीली या कोई हेरफेर नहीं किया गया है। और आखिर में, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब मिलकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आइंदा जो मालूमाती वीडियो अब तक पहुंचाई जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम।